بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله تعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، ملک اور پوری دنیا کے حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں ان حالات میں حوصلے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. اگر حوصلہ اور ایمان اور دعائیں نہیں ہوں گی تو بھی زندگی تو گزرے گی، لیکن پریشانی کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ. اور پریشانی اور ٹینشن اسلام میں کوئی نہیں ہے. سب چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آشکارا درد و غم حلوہ بوت، گرچہ با دیگر کساں بلوہ بوت. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کو مصیبتیں حلوہ معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ دوسروں کے لیے وہ بلوہ اور مصیبت معلوم ہوتی ہیں. کیونکہ مومن کی شان یہ ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی حالات اور تکلیف اور مصیبتیں آ رہی ہیں یا تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں یا پھر اللہ کا حکم ہے. اور مومن یہ سمجھتا ہے کہ اگر آرام ہے، حالات اچھے ہیں اور نعمتوں میں اگر میں ہوں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور زندگی اسی کا نام ہے، کبھی گھنا گھنا، کبھی مٹھی بھر چنا، کبھی وہ بھی منا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا. یہی ہے راستہ اسلام کا، دین کا، زندگی کا، کہ کبھی دل سے شکر کرنا کہ الحمدللہ، اور کبھی دل پہ صبر کرنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی جو حالات ہیں بنتے جا رہے ہیں تجارت پیشہ حضرات کے لیے، تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے حضرات کے لیے، کہ کبھی کچھ بھی حکم آ جا رہا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، اس میں ہم اللہ تعالی کی طرف کامل رجوع کریں. رجوع ہے ہمارا کہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ایک سفیر صاحب ملے تھے مجھے پچھلے ہفتے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بڑا اچھا ماحول ہے، کہ نمازی بہت ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ متاثر ہو کر جا رہے ہیں آپ سے. تو رجوع تو ہے ہمارا، لیکن کامل رجوع کی ضرورت ہے. دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے. دعاؤں سے اللہ کی پناہ، سیکورٹی لینے کی ضرورت ہے. الدعاء سلاح المؤمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، ایسی ملت ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جو ان کو سمندر میں بھی راستہ دے دیتی ہے. ان کے پاس ایسی طاقت اور قوت ہے جو جنگلوں میں بھی ان کو راستہ مل جاتا ہے. ان کے پاس ایسی اور طاقت اور قوت ہے اور ان کا ایسا رعب اور دبدبہ ہے کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رائی بن جاتا ہے. اور وہ ہے ایمان کی طاقت اور قوت، وہ ہے اللہ سے تعلق، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور آپ کی سنت پر چلنا. کیا ہمیں معلوم نہیں کہ غزوہ بدر کیسے فتح ہو گیا؟
کیا ہمیں مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ اس ملک کی معلوم نہیں ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود غلبے میں تھے، پاور میں تھے؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایمان تھا۔ اور قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ٹکڑیاں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے، اللہ کا حکم۔ تو میرے بھائیوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، نرم گرم اسی طرح سے زندگی گزرے گی اور گزارنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ دعاؤں سے ہم بے نیازی نہ کریں۔ ہم اعمال کر لیتے ہیں بسا اوقات، لیکن ایک خاص عمل دعا وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، اے لوگوں تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم جلدی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا کب مانگتے؟ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ کبھی بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کہیں پر بھی مانگ سکتے ہیں، سفر ہو، حضر ہو، باوضو ہو، بے وضو ہو، با غسل ہو، بے غسل ہو۔ قرآن کی تلاوت حالت جنابت میں ناجائز ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن دعائیں پڑھنا، اذان کا جواب دینا، یہ تو جائز ہے ہر حالت میں، چاہے آپ با غسل ہوں یا بے غسل ہوں۔ تو دعائیں، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اپنی سیکورٹی کے لیے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا، سورہ ناس، سورہ فلق وغیرہ پڑھنا، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یعنی غسل بھی ضروری نہیں۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ کو ڈر یا خوف لگ رہا ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے رہے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی تلاوت حالت جنابت میں جائز نہیں، لیکن آیات حفاظت کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے، ذکر و فکر کرنے کی اجازت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا ایک ایسا عمل ہے، بلکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ لمحہ لمحہ، قدم قدم پر اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ کہاں ہم لمبی چوڑی تسبیح لے کر بیٹھیں گے اور خوب 2-4 پارہ تلاوت کریں گے، ایسا ہو نہیں رہا ہے، لیکن چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور تمام چیز، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے تو سارا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالیے، مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ صبح بازار جا رہے ہیں، منڈی جا رہے ہیں، دکان کھولنے جا رہے ہیں، جاب شاپ پر جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، تو آپ اللہ سے جاتے جاتے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں، خیر و عافیت کا معاملہ ہو، نہ میں کسی کو دھوکہ دوں، نہ مجھے کوئی دھوکہ دے، ٹھیک ہے؟ اور اے اللہ تعالی، اچھی اچھی چیزوں کو میں خریدنے والا بنوں، یا دکاندار ہے تو اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرا حج کرنے کا دل چاہ رہا ہے، عمرہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، پیسہ جمع کرنے کا ارادہ ہے، بچوں کی شادی کا ارادہ ہے۔ تو یہ کاروبار وغیرہ چلیں گے تو ہی تو ہوگا، اور کاروبار چلے گا کب؟ جب کہ آپ کا فضل و کرم شامل ہوگا، اور آپ کا فضل و کرم ہی کا سوال ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، اس کے شروع میں اللہ سے بات کرنے کا مزاج بنائیے۔ کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں، قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں، حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ہم کو یاد نہیں۔ ارے بھائی، اردو تو آتی ہے آپ کو، ہندی آتی ہے، مراٹھی آتی، جو بھی زبان آپ جانتے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ نے تمہیں مختلف زبانوں والا بنایا ہے، مختلف رنگ اور کلر میں بنایا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ کے نزدیک کوئی زبان ناپسندیدہ نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کی زبان انگریزی ہے, تو انگریزوں کو کس نے پیدا کیا اور زبان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, قرآن کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اس طرح سے اللہ سے لو لگائیے, دعائیں کیجئے, اس لیے کہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہ حکومت ہمیں پال سکتی ہے, نہ کوئی ویکسین ہماری حفاظت کر سکتی ہے. اللہ کی طرف سے اگر حفاظت کا انتظام ہوگا تو کوئی چیز ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی لاکھ برا چاہے, کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو منظور خدا کے لیے اللہ کا منظور اور اللہ کا مقصود اور اللہ کا نور نظر ہمیں بننا پڑے گا. اور بننے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا, اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے دعائیں کرنا. تو اس لیے حضور کا جو فرمان کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہم بھی جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں, صرف ایمان ہتھیار ہے. اللہ ہمارے سب کچھ ہے, اللہ ہمارے مالک اور مولا ہیں. یہ ایسا طاقت اور قوت والا سامان ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اللہ مولانا ولا مولا لہم, اللہ ہمارا مالک اور مولا ہے اور ان کا کوئی مالک اور مولا نہیں ہے. ادھر اندھیر نگری ہے, چوپٹ راجا ہے. ضعف الطالب والمطلوب ہیں وہ لوگ کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کمزور ہے کہ مکھی اگر اس کی ناک پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے. اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا بھی دماغ خالی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. قرآن کہہ رہا. تو اس لیے میرے بھائیوں, اس پرفتن دور کے اندر اللہ سے لو لگائیے, اللہ کی سیکورٹی مانگیے, اللہ سے دعائیں کیجئے, اور اللہ سے حفاظت کا سامان اپنا اور پوری امت مسلمہ کا, پوری قوم کا, پوری ملت کا, پورے ملک کا اللہ سے مانگیے. اللہ سے مانگیے اور اللہ سے مانگیے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے, اور وہ اللہ ہے. اور وہ ایسا ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس پرفتن دور میں, عجیب و غریب حالات میں اللہ کی طرف ہم کامل متوجہ رہیں اور اللہ سے خوب اپنی حفاظت, اپنے گھر والوں کی حفاظت اور دعاؤں کا اہتمام, اللہ سے خوب بھیک مانگیں. اس لیے کہ ہم لوگ منگتے ہیں, قرآن ہمیں منگتا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ فقیر ہو. تو فقیر کا کام کیا ہے؟ اگر وہ بن کر کے کمرہ سو جائے اور آرام کرتا رہے تو اسے کچھ ملنے والا ہے؟ وہ مانگے گا تبھی کام چلے گا. تو ہم مانگتے رہیں. ہمیں مانگنا ہماری سمجھو ڈیوٹی ہے, اور ہمارے شان اور لائق کے مطابق مانگنا ہی مانگنا ہے اللہ تعالی سے. اور جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں, پڑھی ہیں صبح و شام کی, حفاظت کی, ان دعاؤں کا اہتمام کریں, اس کو یاد کریں. چھوٹی چھوٹی کتابیں دعائیں ملتی ہیں, اس کو رٹ ڈالیں, یاد کریں, اس کو مانگیں. اس لیے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اتنے بابرکت اور اتنے جامع اور معنی ہیں, اور اس میں اتنے میننگز اور اتنے ارتھ ہیں, وہ ہم 1 گھنٹہ دعا مانگیں گے وہ بات نہیں بن پائے گی جو حضور کی چند دعاؤں کے اندر مل جائے گی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ, میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, اور مالداری مانگتا ہوں, پاک دامنی مانگتا ہوں. ایک لائن کے اندر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے. اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. دنیا کا کوئی بھی وائرس ہو, کوئی بھی بیماری ہو, حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لے, 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, اس کو زمین اور آسمان کی کوئی مصیبت نہیں نقصان پہنچا سکتی. اس کو روایت کرنے والے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کو فالج کا اثر تھا. انہوں نے کہا کہ تم تعجب مت کرو کہ مجھے فالج کا اثر کیسے ہو گیا اور میں یہ دعا بھی بتلا رہا ہوں. فرمایا جس دن فالج کا اٹیک ہوا ہے اس دن یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا. سمجھ رہے ہیں کون سی دعا؟ یہی بسم اللہ الذی لا یضر. تو چیزوں سے گھبرائیے مت, حوصلے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو ہماری تمنا ہونی چاہیے. حدیث شریف میں کہ کوئی شہادت کی تمنا کرتا رہے دعائیں مانگتا رہے، فکر کرتا رہے، اگر بستر پر بھی مر گیا تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو بیماریوں کے دور میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی وباؤں کے دور میں اگر انتقال ہوتا ہے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ہم تو مرنے ہی کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ذمہ کام ہے، عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کی فکر اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی ہر وقت ہمیں دھن ہونی چاہیے. ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا. ہم اپنا کام تو کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہر طرف سے ہماری حفاظت کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ خاص بات آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ آپ بھی اہتمام کریں، ہم بھی اہتمام کریں دعاؤں کا اور اللہ کی پناہ کا، اللہ کی حفاظت کا. اس سے مضبوط کوئی حفاظت نہیں ہے، اس سے مضبوط کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اس سے بہترین کوئی در نہیں ہے، اس سے بہترین کوئی گھر نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کیجیے. ایک بات تو یہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ وبائیں اور بیماریاں ایسی جن کو ہم کبھی جانتے نہیں، سنتے نہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ ذرا حدیث شریف سے پوچھیں. مجھے جب دور حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں. تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ یہ ایسی بیماریاں جس کو سن کر ٹینشن، نام بھی لینا مشکل. کوئی اومیکرون کو کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام لے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیوں؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو اس میں ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ان کے اگلوں نے وہ نام بھی نہیں سنے ہوتے ہیں. تو ذرا ہم غور کریں کہ کیا واقعی کہیں یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے اندر بہت زیادہ تو نہیں پھیل رہا ہے؟ اگر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بہت پھیلتی جا رہی ہے. بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی پھیلتی ہی جا رہی ہے. لباس دیکھیں ہم خواتین کے، اور مردوں کا مزاج دیکھیں، عورتوں کا لباس دیکھیں، گیدرنگ دیکھیں، تو اس میں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ بے حیائی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ شریعت نے کیا حل دیا ہے؟ وہ حل ہے نکاح اور شادی. قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں بے نکاحے ہوں ان کی شادی کراؤ. جیسے نماز تم پر فرض ہے، اسی طریقے سے شریعت کا ایک قانون یہ بھی بہت اہم ہے. آپ جو ہے تہجد گزار بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ کے ہاتھ میں بڑی بڑی تسبیح آ جائے، لیکن اگر خواہشات نفسانیہ کا انتظام صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا گیا معاشرے کے اندر، مردوں اور عورتوں کے اندر، تو اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے. وہ لوگ جو شادی کو برا سمجھتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے ہیں، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے یہاں اگر آپ تحقیق کریں گے تو زنا کا ریشو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. ظلم اتیاچار ان کے یہاں ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی کوئی عورت شکار ہے، کبھی کوئی عورت شکار ہے. کیونکہ اللہ نے جس طریقے سے کھانے کی ایک فطرت اور ایک ضرورت رکھی ہے مرد کے اندر، عورتوں کے اندر، پینا، پہننا، سونا، جاگنا، یہ ایک سسٹم ہے اللہ کی طرف سے. اسی طریقے سے خواہشات کا بھی ایک سسٹم ہے. ابھی حکومت وقت نے شادی کی عمر کو بڑھانے کا فیصلہ کرنا چاہا ہے، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. اپوزیشن کا اس پر اختلاف ہے اور ابھی اس میں ٹائم لگ سکتا ہے اس کو نافذ کرنے میں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 سال سے بڑھا کر شادی کی عمر لڑکی کی 21 سال کر دی جائے. یہ ایسے لوگ طے کر رہے ہیں نہ جن کی بیوی ہے نہ جن کے بچے ہیں. بیوی بچے والے طے کریں تو ان کو معلوم ہو کہ بھائی بچوں کی شادیوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور بیٹی اور بیٹوں کو کیسے سنبھالنا پڑتا ہے، ان کی کیسے نگہداشت رکھنی پڑتی ہے.
تو 18 سال، اور قانون ایک یہ بھی ہے ملک کا کہ اگر کوئی 16 سال یا اس سے اوپر کی لڑکی بغیر کسی جبر و اکراہ زبردستی کے اگر کوئی اس سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہے، ہم بستری کرنا چاہے کوئی اس سے، اور وہ راضی ہو، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی ہوس پوری کیجئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سکون اور شانتی کے ساتھ زندگی بسر کیجئے کسی کو بیوی بنا کر، تو وہ ابھی اس کی اجازت نہیں جب تک کہ 21 سال کی نہ ہو جائے. خدا ان کو عقل سلیم دے اور قلب سلیم عطا فرمائے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. تو جو لوگ بھی بے دین ہیں ان کا کوئی کام ڈھنگ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی بھی کام، ہر کام میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہے گا. یہ حضور اپنی امت کو فرما رہے ہیں، اور امت کون ہے؟ پوری دنیا، قیامت تک کے آنے والے لوگ سبھی حضور کی امتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو بے دین ہے، جن کے پاس اللہ اور رسول نہیں ہے، ان کا کوئی کام کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود سکسیسفل نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، ہم غور کریں تو بے حیائی اور زناکاری، فحاشی، عریانی یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور نئے نئے طریقوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کیا مرد کیا خواتین. تو اس کا حل شریعت کے اندر اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں. پسند بھی ہونا چاہیے، نہیں کہ ابا نے کہہ دیا، امی نے کہہ دیا کرو، پسند نہیں پھر بھی کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اور اسلام نے لڑکے لڑکی کو یہ پاور دیا ہے اگر وہ بالغ ہو گئے ہوں تو، کہ جب تک ان کی رضامندی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دیکھیے نکاح کے موقع پر وکیل کا سسٹم ہوتا ہے، وہ لڑکی سے اجازت لینے جاتا ہے نکاح کی کہ بھائی آپ کا نکاح کروا دیں. وہ بولتی ہے ہاں، یا وہ خاموش رہے، جیسا کہ شریعت کا قانون ہے کہ کنواری لڑکی کی خاموشی بھی اجازت ہے. تو پھر جو ہے نکاح کی کارروائی آگے بڑھتی ہے، ورنہ اگر وہ منع کر دے تو نکاح ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو شریعت نے یہ پاور دیا ہے. ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ابا نے میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا اور مجھے یہ پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں پسند نہیں ہے تو تمہاری شادی کوئی نہیں کرا سکتا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے رشتہ منظور ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عورت کو بھی کچھ پاور ملا ہے کہ نہیں اسلام میں، سمجھ رہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر عورت کو یہ حق دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن نے. مردوں کو بھی یہ کہا کہ تمہیں جو پسند آئے شادی کرو، 2 سے 3 سے 4 سے. اور اگر تمہیں ڈر ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، 2 کے 3 کے 4 کے، نا انصافی کرنے کا اگر تمہیں ڈر ہے، نا انصافی ہونے کا ڈر ہے، تو پھر 1 سے شادی کرو. اور فقہا اور محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں اگر آدمی کو ایک عورت، ایک بیوی کے بھی اگر حقوق ادا کرنے میں خوف ہو کہ میں نہیں کر سکوں گا، اس کو بھی نہیں پال سکوں گا اور اس کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھ سکوں گا، اس کے لیے بھی شادی کرنا ایک عورت سے بھی جائز نہیں ہے. یہ اسلام ہے. یہ نہیں کرو، اور چاہے جتنا کرو، 16,108 بیوی رکھ لو، 3 بیویاں رکھ لو. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کثرت جو ہے ازواج ہے، تعدد ازواج ہے، زیادہ شادیاں کرتے ہیں لوگ، تو وہ اپنے ذرا ان کو جو اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے گاڈ جن کو وہ خدا مانتے ہیں ان کے بارے میں پتہ کریں کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں. رامائن پڑھیں اور شری کرشنا کے بارے میں معلوم کریں کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں. اب وہ کریں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، اگر اس کو طلاق دے کر الگ کر دیا گیا یا عورت نے کھلا لے لیا تو یہ غلط ہو گیا، اور کہیں پر سلنڈر پھٹ گیا اور کوکر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی، اس میں کوئی انکوائری نہیں، وہ کوئی اتیاچار نہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں،
ہم اپنے معاشرے کو اگر اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے تعدد ازواج، یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جس کے اندر 4 شرطیں ہوں۔ آپ بہت خوش ہو گئے تھے ابھی، لیکن اب 4 شرطیں بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، تقوی ہو اس کے اندر، دینداری ہو، اسے علم ہو، اسے شریعت کے قانون پتے ہوں، ورنہ پہلی رات جیل میں، دوسری شادی کی ہے اور پہلی رات جیل میں۔ بھائی اس کو دینداری معلوم ہو، اس کو تقوی ہو، اس کو معلوم ہو کہ شریعت کس طریقے سے حکم دیتی ہے کہ 2 بیویوں کو کیسے رکھنا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حالات کے اعتبار سے اور ہمارے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے ایک بیوی کو کیسے رکھنا ہے یہ بھی معلوم کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ایک بیوی، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سنبھل نہیں رہی ہے دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے، یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ رکھنا کیسے ہے، حقوق کیا ہے۔ تو معلوم کرو نا، صحابہ اکرام نے کیسے رکھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 رکھی اور اس کی الگ الگ مصلحت ہے، لیکن صحابہ اکرام نے تو 4 رکھی۔ اولیاء اکرام جو ہیں انہوں نے بھی کئی شادیاں کی، اور آج بھی کئی ملکوں میں کئی شادیاں کرنے کا رواج ہے، یعنی کم زیادہ سے زیادہ 4۔ تو میرے بھائیوں یہ معلوم کریں، تو 4 شرطیں ہیں تعدد ازواج کے لیے، مردوں کے لیے۔ نمبر 1، اس کے اندر دینداری پرہیزگاری ہو تاکہ وہ انصاف کرے۔ نمبر 2، مال ہو اس کے پاس تاکہ وہ دوا علاج کرا سکے۔ پھر کیا کریں گے؟ چندہ کریں گے، اور پھر وہ جو سالے ملے ہیں دہیز میں وہ کیا کریں گے؟ بینڈ نہیں بجائیں گے کہ شادی کیوں کیا پھر جب علاج نہیں کرا سکتا تھا تو یہ تو پھر تعدد ازواج کو ہم بدنام کرنے والے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بدن کی صلاحیت ہو، بدن کے اندر طاقت اور قوت ہو کہ آپ اس کے حقوق کو ادا کر سکیں، جنسی خواہش کو پورا کر سکیں۔ اور نمبر 4، ول پاور آپ کا اچھا ہو، آپ نفسیاتی مریض نہ ہو، آپ کا دل بڑا ہو کہ اگر کچھ طعنہ تشنیع سننے کو ملے تو آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ دل گرفتہ ہو جائیں، آپ کا دل ٹوٹ جائے اور آپ مارنے کوٹنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں بلائیں گے آپ کو، نیا اور پرانا تھانہ، سمجھ رہے ہیں؟ جس علاقے کے ہوں گے اس علاقے کے حساب سے انکوائری ہوگی۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، لیکن جن حضرات کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں وہ ضرور بھی ضرور اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے زنا اور بے حیائی ختم ہو، تو اس کا یہی راستہ ہے کہ تعدد ازواج کیا جائے۔ کیونکہ جس عورت کی شادی ہوئی اور وہ مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اب اس کے لیے کتنے راستے ہیں؟ اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اب گھر پہ آرام سے رہے۔ کیا وہ آرام سے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بیوی بنے، چاہے فرسٹ ہو چاہے سیکنڈ والا ہو، وہ کسی کی بیوی بنے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ پھر وہ بے حیائی کے راستے پر چلی جائے، اور اکثر یہی ہو رہا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، اکثر یہی ہو رہا ہے کہ جو خواتین جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، جو جوانی کے اندر بیوہ یا مطلقہ ہو گئی ہیں، اور ابھی وباؤں کے دور کے اندر کتنے نوجوان لڑکیاں بیوہ ہو چکی، کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو ان کے بچوں اور بیویوں کا مسئلہ آیا کہ یہ کیا ہوگا، کون ان کو پالے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کی ترغیب دی، اور لوگوں نے کی۔ خود حضور کے چچا، ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی چھوٹی سی بچی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمارہ، اور ان کی بیوی، سب کا مسئلہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ایک سے زیادہ شادی کرو۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے، اور معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو بھگانے کا، ختم کرنے کا یہی راستہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم کھانے پینے قسم قسم کے کھا رہے ہیں، کپڑے قسم قسم کے پہن رہے ہیں، ساری چیزیں قسم قسم کی، گاڑیاں وڑیاں سب کچھ، تو پھر
ایک بیوی پر اکتفا کر لینا، وہ لوگ جن کے اندر صلاحیتیں واقعی موجود ہیں. دیکھیے ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی خواہش نفسانی ہی صرف اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اور بھی مقاصد ہیں. کبھی کبھی خواہش نفسانی بھی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ کسی مرد کے اندر زیادہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت رکھی ہوتی ہے. تو لیکن دوسرے مقاصد کیا ہے کہ وہ بیچاری بیوہ کا گھر بسے گا، وہ یتیموں کو سہارا ملے گا، ان کو ابا ملے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا ایک اچھا نظام ہوگا. ورنہ پھر بناؤ اناتھ آشرم. اور اناتھ آشرم میں کیا ہو رہا ہے جائیے پتہ کیجئے. اگر کوئی مسلمان بچی یا بچہ ہے تو اس کو وہی کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں. اور 12 تاریخ کو سورہ نمسکار بھی ہو سکتا ہے کرنا پڑ جائے، سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم صرف تلاوت کرتے رہیں، نماز میں سجدے میں جو ہے سر رگڑتے رہنے سے کام نہیں بنے گا. اور جو لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں یا جن کو اللہ نے طاقت اور قوت اور وہ جو میں نے شرطیں گنائی وہ ہیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ان عورتوں کے بارے میں کون جواب دے گا؟ اگر عورتیں مرتد ہو رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کیونکہ وہ جب جاب شاپ پر جا رہی ہیں وہاں پر ان کو پلاننگ کے ساتھ ہائر کیا جا رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ ان کو پھنسایا جا رہا ہے. اور ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. ان کو لیٹروں کو دیکھ کر اور کورٹ کی طرف سے جو ایشو ہوتا ہے نکلتا ہے کہ یہ لوگ شادی کرنے والے، اس کو دیکھ کر ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں. اور جو عورتیں بیچاری بیٹھی ہیں بیوہ، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کفیل کون بنیں گے؟ باپ کب تک ہے اور بھائی کب تک؟ اس کی بیوی بچے ہو جائیں گے، بیچاری کا رہنا مشکل. پھر یہ جاب شاپ پہ جانے لگے گی، یہ کمانے لگے گی، اس کو آپ کچھ بول نہیں سکتے. پھر ماں باپ کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ کما رہی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ماں باپ کو بھی پال رہی ہے. لیکن اس کی خواہشات نفسانی اور اس کی عزت اور آبرو اور عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ اور کیا وہ اپنے آپ کو بچا پائے گی؟ ہرگز ہرگز نہیں بچا پائے گی، ہرگز نہیں بچا پائے گی. جب نہیں بچا پائے گی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اور وہی ہوگا آسمان سے جو ہو رہا ہے. طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی یا پھر ہم سازشوں کے شکار ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں میری 2 باتیں تھی آج. ایک یہ کہ ہم اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں دعاؤں کے ذریعے سے. کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ کسی حکومت کا نہ کسی دوا کا. اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں. اور نمبر 2 پر معاشرے کے اندر جو یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے تعدد ازواج. شادی کیجئے، متعدد شادی کیجئے، عورتوں کو بھی ترغیب دیجئے. اور جو مرد بے نکاحے ہیں، جو عورتیں بے نکاحی ہیں، ان کو ترغیب دیجئے، ان کو سمجھائیے کہ آپ کی عزت آبرو سکون کا ذریعہ صرف اور صرف نکاح اور شادی ہے. جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی شادی کریں، کیونکہ بڑی عمر کی بعض خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آئیں بیٹھیں. اب جب بیویاں رہیں گی تو آدمی کا وقت اچھی طریقے سے گزرے گا، اور جب بیویاں نہیں ہیں تو ٹائم کیسے پاس ہو وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہاں پاس کرے وہی سمجھ میں